بہت شکریہ حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، قیمتی ترین کلمات سے نوازا، تلاوت کا نور اور نعت مصطفیٰ کی روشنی بھی ہمارے سینوں تک پہنچائی۔ میں اب بلا تاخیر ایک دفعہ پھر عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر ARYQ TV کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ، بڑی قوت کے ساتھ طویل عرصے سے دین متین کی خدمت کی سعادت ان کے ذمے ہیں، ان کی خوش نصیبی اور انہی کا خاصہ ہے۔ میں ملتجی ہوں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے، قبلہ آپ تشریف لائیے۔ آج کے یوم صدیق اکبر میں آپ اپنی سمادت کا سامان جناب صدیق اکبر کے تذکرہ کے ذریعے اکٹھا کیجیے اور ہمارے سینوں تک پہنچائیے۔ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں۔ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں۔ قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں۔ قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں۔ قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ گرامی قدر، زیب سجادہ خانقاہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف، حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ، جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ، پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ، جناب ڈی جی اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری دامت ظلہ وزید شرف، حضرات علماء، مشائخ، حاضرین، اتنا خوبصورت تسلسل بڑی مدت بعد دیکھا ہے میں نے، اور یقیناً یہ لنگر صدیقیہ ہے۔ یہ آج کی عظیم الشان تقریب، ظاہری لنگر تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں جو فیض عالم کے لنگر کو نہ جانتا ہو، لیکن آج یقین کیجئے کہ آج باطنی لنگر بٹ رہا ہے گنج بخش فیض عالم۔ صاحب کشف المحجوب نے جو کشف المحجوب میں اپنا عقیدہ لکھا ہے، آج وہ ان کی بارگاہ میں بیان ہوتا میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اور یہ کریڈٹ اس عظیم نقشبندی خانقاہ کو جاتا ہے۔ جب نقشبندی کہیں نا تو اس کا روحانی ترجمہ ہوتا ہے صدیقی۔ نقشبندی کا روحانی ترجمہ ہے صدیقی۔ اور آج شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، آپ بول رہے تھے تو مجھے بار بار حضرت سیدنا امام الائمہ امام الامہ حضرت امام جعفر الصادق علی جدہ وعلیہ السلام وہ یاد آ رہے۔ آج ایک کام نہیں ہو رہا، آج ڈبل ڈیوٹی ہو رہی ہے۔ آج امت تو بعد میں ہے، آج اہل بیت کا لنگر بٹ رہا ہے۔
لوگوں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے کہ یار غار و مزار کی عظمت کا خطبہ خود خطیب الانبیاء والمرسلین نے منبر پہ پڑھا، امت کو سنایا، اپنی آل کو سکھایا، اور اس آل نے کل زندگی حضرت سیدنا باب مدینۃ العلم اے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد تک، اور غوث اعظم سے لے کر پیر سید مہر علی شاہ تک، سب نے یہ ڈیوٹی کی ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، کہتے ہیں لوگوں میں ایک نسبت سے نہیں، دو نسبتوں سے صدیق اکبر کا بیٹا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں، اور آپ کی نانی جان سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ صدیق اکبر کی سگی پوتی ہیں۔ تو سیدوں کا تو ننیال ہی صدیقی ہے سارا۔ آج بحمداللہ یہ لنگر بارگاہ فیض عالم سے بٹا، میں اس کی الگ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وزیر اوقاف ہونے کی حیثیت سے بھی سید صاحب کے لیے یہ بات بہت بڑا اعزاز ہے۔ ڈی جی صاحب خود خانوادہ سادات کے چشم و چراغ ہیں، اور جو خان کا میزبان ہے وہ صدیقی نقشبندی خان کا۔ حضرات ائمہ اہل بیت اطہار کو شان صدیق اکبر وراثت میں ملی ہے۔ بس یہ دو باتیں میں نے عرض کرنی آج، کیونکہ آج بہت ہی قیمتی عقائد اور نظریات کے موتی یہاں بٹے ہیں، اور فیض عالم کا لنگر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج مجھے وجداناً محسوس ہو رہا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کتنا خوش ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان اس امت میں سب سے افضل ہستی ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ تو شیر خدا باب مدینۃ العلم نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ باپ بیٹے کو عقیدہ سکھا رہا، بیٹے نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا عثمان ذو النورین۔ بیٹے تھے نا، وہ کہتے ہیں میری محبت نے جوش مارا، کہا ابا جان اس کے بعد آپ ہیں؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ فرمایا بیٹا میں تو حضور کا ایک امتی ہوں، مسلمان۔ تو آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم جس بھنور میں آ کے پھنس گئے ہیں نا، اس سے مولا علی مشکل کشائی نکال سکتے، یقین کیجئے۔ لیکن آج ہم عقیدے کی دلدل میں ایسے پھنس گئے ہیں، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو، جنہیں تم مانتے ہو ان کو تم پہچانتے بھی ہو۔ علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو، علی کو ماننے والوں علی کی مانتے بھی ہو۔ آج امت یہاں پھنس گئی ہے کہ ہم تمہیں تو مانتے ہیں، تمہاری نہیں مانتے۔ علی اور اس کے بچوں نے، اس کی نسلوں نے کل زندگی پرچم صدیق اکبر اٹھایا،
اور نعرہ لگایا ابو بکر کا پہلا نمبر. یہ اہل بیت سے ہمیں ملا ہے. یہ اہل بیت اطہار کی اعتقادی وراثت ہے جن پر ہم نماز میں درود اور سلام بھیجتے ہیں. یہ عقیدہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہم نے خود نہیں بنایا. اور یاد رکھیں عقیدہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو باہر سے اندر جائے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو گھر سے باہر آئے. جو اندر سے باہر آئے وہ عقیدہ ہے. جو باہر سے اندر جا رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عقیدت ہو سکتی ہے, عقیدہ نہیں. تو آج کون ماں کا لال ہے جو علی کو عقیدہ سکھائے گا؟ کوئی مفتی, کوئی مجتہد, کوئی امام ماں نے پیدا کیا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ پہلے چھوٹے علی تک تو پہنچو بھائی, پہلے سید علی بن عثمان الحجویری تک پہنچو. اے میں اہل بیت اطہار سیدنا امام محمد الباقر بن علی بن حسین بن علی امام جعفر الصادق کے والد گرامی علیہم السلام. ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہ کوفے کا رہنے والا تھا. حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. کہنے لگا جی تلوار کا دستہ سونے کا ہو تو جائز ہے؟ یہ تلوار پکڑتے ہیں نا, اس کا دستہ ہوتا, تلوار کا دستہ سونے کا بنانا جائز ہے؟ تو امام اہل بیت نے فرمایا ہاں جائز ہے, کیونکہ صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ سونے کا تھا. وہ حیران ہو گیا اس بات سے نہیں, اس بات سے حیران ہوا کہ امام اہل بیت ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا حضور آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے تکیہ, مسند پہ تکیہ لگایا ہوا تھا. جب یہ جملہ سنا تو مسند کا تکیہ چھوڑا اور جوش میں اپنی مسند پہ اچھلے اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا مجھے قسم ہے ذات ذوالجلال کی, نام الصدیق الصدیق الصدیق. فرمایا ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں, صدیق کہتا ہوں, صدیق کہتا ہوں. اور کیا عقیدہ دیا اپنے ماننے والوں کو, اپنے نانا کی امت کو. فرمایا یاد رکھو جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے, اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے کلمے کی تصدیق نہیں فرمائے گا. اے میں اہل بیت اطہار نے یوں پہرا دیا. ابھی مفتی اقبال چشتی صاحب نے آپ کو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا فرمان سنایا. آپ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جس طرح مدینے والے ہمیں آل رسول کہتے تھے نا, ایسے ہی ہم آل ابو بکر کو آل رسول کہہ کے پکارتے تھے. کیونکہ قرآن نے جو ثانی اثنین کا ہے نا, ابھی تو امت اس کی تفسیر نہیں کر سکی. ساری امت مل کے ابھی اسے کھول نہیں سکی کہ یہ ثانی اثنین ہے کیا. بڑے سے بڑا امام دیکھیں تفسیر کا, دو میں سے دوسرا. کوئی کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثانی اثنین ہے, کوئی کہتا ہے صدیق اکبر ثانی اثنین. آج تک یہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکے, کیونکہ غار میں دو تھے اور ایک کمرے میں دو ہوں تو ہر کوئی دو کا دوسرا ہوتا ہے. حضرات صوفیاء نے اس مسئلے کو حل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو تھے جن کا تیسرا اللہ تھا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما. فرمایا ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو. تو یہ دو
تھے ضرور، لیکن دو کا تعلق آپس میں ایسا تھا اور ایسی معیت تھی کہ جب غار سے باہر نکلے تو مدینے کی باؤنڈری پہ جا کے یہ فیصلہ اور اس کی ثانی اثنین کی حقیقت کھلی کہ مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ حبیب کون ہے اور صدیق کون۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ملنا شروع کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شبہ میں مماثلت اتنی تھی۔ جب یہ منظر دیکھا تو فرماتے میں نے اپنی چادر لی اور آقا کریم علیہ السلام کے سر پہ سائبان بنا کے کھڑا ہو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی تاریخ کا عظیم بہت بڑا زرعی باب ہے، ہجرت کے سفر کے بعد، قباء میں قیام کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے ہیں تو اونٹنی پر سوار تھے۔ اس اونٹنی پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کے پیچھے جو ہستی تشریف فرما تھی وہ جناب یار غار صدیق اکبر رضی اللہ۔ اسی دن آقا کریم علیہ السلام نے اپنے یار غار کا تعارف لوگوں کو کروا دیا تھا، اور پھر جب مصلی امامت کی باری آئی تو اپنے قائم مقام کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر اپنی امت کا امام جس ہستی کو بنایا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دین میں ہمارا امام بنایا ہے تو ہم دنیا میں بھی ان کی امامت پہ راضی ہیں۔ اب کون ماں کا لال ہے جو صدیق اکبر کی امامت اور خلافت کو چیلنج کرے؟ حضور داتا گنج بخش سیدنا مخدوم علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، حاضرین محترم، فیض عالم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے یہ ان ہستیوں کا منصب ہے، یہ ان کا موضوع ہے کہ یہ اس پر کلام کریں اور اس پر بات کریں۔ ہم تو اس لنگر کے ٹکڑے چن لیں تو بڑی سعادت ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنے مقام ولایت سے جو عارفانہ تبصرہ کیا ہے مقام صدیق اکبر پر، بس میں وہ عرض کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں، اور یہی آج ہمارے لیے بہت بڑا لنگر ہے فیض عالم کی بارگاہ کا کہ آپ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ لوگوں، صدیق اکبر کا مقام مشاہدہ ہے اور فاروق اعظم کا مقام مجاہدہ ہے۔ صدیق اکبر کا مقام مشاہدہ اور فاروق اعظم کا مقام مجاہدہ ہے، اور فرماتے ہیں مجاہدہ مشاہدے کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی مجاہدہ رستہ ہے اور مشاہدہ منزل ہے، اور آپ نے اس کو سمیٹا۔ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ مشاہدے کے آگے ایسے ہوتا ہے جیسے قطرہ سمندر کے آگے۔ یہ عقیدہ حضور گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں اپنے ماننے والوں کو دیا، جو قرآن اور سنت کا عرق اور نچوڑ ہے۔ کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اپنی شان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے میں مقابلے کیا کرتا تھا کہ میں آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں۔ نیکی میں اور خیر میں مقابلے کا حکم بھی ہے، فاستبقوا الخیرات قرآن نے کہا ہے، اور صحابہ کی یہ تربیت تھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن یہ راز کھل گیا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو کبھی بھی یار غار سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے جو سب بیان کرتے ہیں، ایک عجیب نکتہ دوسری روایت میں سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی نے بیان کیا۔ یہ بھی تمام سلاسل طریقت کے امام اور مرجع ہیں۔
اور شیر خدا علی المرتضیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں. آپ کی اس روایت کو امام ابو نعیم اصفہانی حلیت الاولیاء میں لائے. کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا اپنا کل اثاثہ اور کل سامان لے کر، تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ھذہ صدقتی وللہ عندی معاد. حضور یہ میری طرف سے نذرانہ ہے اور بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے میرے پاس، میں اور بھی بارگاہ الہی میں پیش کروں گا. آقا کریم علیہ السلام خوش ہوئے. پھر فاروق اعظم آئے اور وہی الفاظ کہے، ھذہ صدقتی یا رسول اللہ، حضور یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، ولی عند اللہ معاد. ان کا حضور یہ میری طرف سے قبول فرمائیں اور میں اللہ سے مزید اجر کی امید رکھتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں جملوں پہ جو تبصرہ کیا ہے اس میں مقام صدیقیت بھی ہے اور مقام فاروقیت. آپ نے فرمایا بین صدقتیکما کما بین کلمتیکما. فرمایا جو فرق تم دونوں کے جملوں میں ہے وہی فرق تم دونوں کے صدقے میں ہے. جو کچھ تم لائے ہو، یعنی ایک نے کہا کہ میں دے کے اللہ سے اجر کی اور بدلے کی امید رکھتا ہوں، اور یار غار نے کہا حضور جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ. سب کچھ دے کے بھی، اقبال کے لفظوں میں کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام پیش کرنا اس وقت ہمارا فریضہ واجبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہ عیدگاہ شریف نے اس میں جو سبقت کی ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور امید ہے کہ یہ فیض اور یہ لنگر صدیقیت اب کھل کے بٹے گا. اور آج میں بھی چشتی صاحب کی طرح ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں جو شیر خدا نے ممبر پہ لگایا تھا. میں چاہتا ہوں آج اس سے اچھا اور کوئی موقع ہوگا نہیں. جب شیر خدا نے قرآن کی آیت پڑھی نا، سورہ زمر کی آیت 33، اور پھر خود اس کی تفسیر بیان کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. جب آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تو فرمایا لوگو ابو بکر کو صدیق کسی اور نے نہیں کہا، خود میرے پروردگار نے کہا ہے. اور یہ لقب زمینوں سے نہیں آیا، یہ لقب آسمانوں سے آیا، اور معراج کی رات صاحب معراج لے کے آئے ہیں. ابھی یار غار نے تصدیق کی نہیں تھی، لیکن اللہ نے جبریل کی زبان سے پہلے فرما دیا کہ میرے حبیب سے کہہ دو اور کوئی مانے نہ مانے صدیق ضرور مانے گا. تو اس وقت شیر خدا نے کہا تھا کہ لوگو ابو بکر صدیق ہے، اور آپ نے نعرہ صدیقیہ کی اس دن بنیاد رکھی تھی اور عقیدہ سکھایا تھا امت کو کہ نعرہ یوں لگایا کرو، پہلے اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو، پھر اس کے حبیب کی رسالت بیان کیا کرو. کیسے لگائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر فرمایا کہا کرو نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ. اب سب حضرات نے ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اشعار کی صورت میں سنی، وہیں مقتدر علماء کرام اور مشائخ الزام سے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی زندگی پر گفتگو سنی۔ الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہدایت الانسان میں حضرت شیخ مجدد، اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اپنے دور کا نہیں بلکہ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی سلطان الاولیاء حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہر نقشبندی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کیا کرے ان چیزوں پہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، پھر اللہ کا شکر کرے اللہ نے جہاں مشرک نہیں بنایا، اللہ نے اپنے کو سجدہ کرنے والا بنایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا میرے مریدوں پہ یہ لازم ہے، ہمیں مقلد بنایا تو امام اعظم کا بنایا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ عطا فرمایا تو صدیق اکبر کا سلسلہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا سلسلہ عطا فرمایا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کئی سلاسل ہیں، سب مرتبہ والے ہیں، لیکن دیگر جگہوں پہ جو سفر 100 قدم چل کے طے ہوتا ہے، صدیق اکبر کے سلسلے میں وہ سفر 1 قدم سے طے ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے تو مرشد ہیں صدیق اکبر، تو آج الحمدللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی اس محفل میں آنے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص محکمہ اوقاف کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس یوم صدیق اکبر پہ انہوں نے بہت تعاون کیا، بہت محبت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا کیا خوبصورت امتزاج ہے، میں نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا تھا کہ آج جن کے دربار میں پروگرام ہو رہا ہے یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، اور جو ذکر ہو رہا ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء کا ہو رہا ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ابھی جو میں اپنے شیخ سے پہلے کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے لاہور کے تمام سنگیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ احباب نے ماشاءاللہ 1 ہفتے کا ٹائم تھا پروگرام آرگنائز کرنے میں، آپ احباب نے 1 ہفتے میں ماشاءاللہ اپنی محبتوں کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آپ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر ڈالے۔ آپ سب نے محبت کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب دعا بھی ہمارے شیخ فرمائیں گے، اور ہمارے شیخ کامل اپنے صدارتی کلامات سے بھی ہم سب کو نوازیں گے۔ الحمدللہ صدیق اکبر کا یوم ہے، اور ہمارے مرشد کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی فیضان کے قاسم ہیں۔ یہ جتنا رنگ ہے، یہ جتنی برکت ہے، یہ جتنا فیضان ہے، یہ سب بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس سارے فیضان کے حقیقی مالک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کے فیضان کے قاسم ہمارے مرشد کریم ہیں۔ اللہ کے ذکر سے استقبال کیجئے ہمارے پیر طریقت، ہمارے شیخ کامل، ہمارے مرشد کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ عبدالکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کے قاسم ہمارے مرشد کریم اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے پناہ درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں پیش کرتے ہوئے
الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسان کہ ہمیں یہ قیمتی ترین لمحات نصیب ہوئے، اعلیٰ ترین مقام پر داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر اعلیٰ ترین ذکر اور اعلیٰ ترین وقت گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ وقت خاصا بیت چکا اور کوئی کسر رہی نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اور ثم الحمدللہ۔ بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہوا، اور جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حلقہ لاہور کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے خوبصورت ترین پروگرام کے انعقاد پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو، جذبوں کو، شوق کو، اس خوبصورت محفل پاک کو اس اعلیٰ ترین مقام پر سجانے پر اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کوئی بھی موضوع چھیڑے بغیر صرف ایک دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے خوبصورت خطابات سنے میں نے، آپ نے، قبلہ صاحب نے الحمدللہ خوبصورت ترین خطاب فرمایا۔ ایک ایک خطاب، اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ عظیم ہستیاں، محبت میں بھری ہوئی شخصیات نے اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا، ہم سب کو رہنمائی دی، ہم سب کو اس طرف، کیونکہ ایک بہت ہی بڑے مقام پر حاضر ہیں۔ ان حضرات سے ہمیں جو ملتا ہے وہ اگر ہم صحیح معنوں میں لینے کی کوشش کریں، اسے اپنائیں، تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی۔ ہم زمین کے اوپر بھی اپنا وقت بہت اچھا گزار پائیں گے، قبر میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی اور حشر میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے پہ بڑا کرم ہے، جیسے ابھی قبلہ صاحب اپنی آخری اس پہ گفتگو فرما بھی رہے تھے، ہم با ادب لوگ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ با ادب لوگ ہیں، ہم ویلیوز والے لوگ ہیں، ہم بہترین انسان ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہماری تربیت اللہ والوں نے کی ہے، ہمیں بڑا خوبصورت انسان بنایا ہے، بہترین انسان بنایا ہے۔ ان لوگوں نے انسان بنائے ہیں، ان عظیم ہستیوں نے ہمیشہ انسان بنائے، اور ایک ایک انسان اٹھا اور جذب کی عالم میں، جذب کی کیفیت میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اٹھے، اور کس شان سے اٹھے، لاکھوں لوگوں کو رنگ دیا، لیکن کس انداز سے رنگا۔ جب ہم اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے نا یا ان کے پاس جائیں، اہل سنت و جماعت، میں نے پہلے کہا ہم با ادب لوگ ہیں، ہم ہر چیز کا ادب کرنا جانتے ہیں، ہماری گھٹی میں ادب ڈالا جاتا ہے۔ قرب قیامت فتنے ہیں، فتنے اور فتنے، خدا کے لیے با ادب رہو۔ اس پاک مقام پہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، با ادب، وہ جو جن کی حضرت فرما پہلے گفتگو ہوئی، وہ تو بہت بڑے ہیں، وہ تو سب اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کے قدموں کی خاک کے ساتھ جو ذرے لگتے ہیں ان کی بھی شان کے مطابق بات نہیں کر سکتے۔ ہم جن جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں جو ان جگہوں سے ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، اللہ کا ذکر ایسے کرو، ایسے اس کی ضربیں لگاؤ کہ اس کی ساری سختی تنگی جاتی چل دور ہو جائے، زبان جو ہے وہ میٹھی ہو جائے، گمان جو ہے وہ اچھا ہو جائے، نیت جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ یہ انسان کے وہ قیمتی ترین، اعلیٰ ترین، بہترین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ خدا کے لیے سازشوں کا شکار مت ہو، خدا کے لیے اس طرف توجہ رکھیں،
اس میں بڑا لطف ہے، بہت مزہ ہے. یہ اس بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ پھر اس میں بندہ لطف آتا ہے. عبادات کی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا، اور اس کی سب سے بڑی بیماری نفاق ہے، اس کی سب سے بڑی بیماری جو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے وہ نفرت ہے. ان چیزوں سے نکلیے، اپنے دین کی روح کو سمجھیں، اپنے آپ کو اس انداز سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ جس طرف بڑھنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتنے خوبصورت خطابات ہو چکے اور ان کی شان بہت بلند ہے. یہ سب حاضری لگانے کی کوشش کی گئی ہے اپنا مقدر چمکانے کے لیے. انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی احتیاج نہیں ہے. ہم لوگ جو اس دربار کی خیرات لیتے ہیں نا، نقشبندی کہلاتے ہیں. ہم لوگ جو اس دربار سے تعلق پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں اس دربار پاک کی روشنی لینی چاہیے. اس دربار پاک سے جو خوبصورت ترین اعلیٰ ترین ہماری تربیت ہوتی ہے، اس طرف توجہ رکھنی چاہیے. بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ابھی ہمارے بڑے بہت اچھے دوست، بہت قریبی دوست فرما رہے تھے کہ قبلہ چشتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، یہ جو ان چیزوں میں بندہ لطف لینے لگتا ہے نا، جب اس میں پھر اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ بات کر رہا ہوں اور اپنے رب کے اس فرمان کو خوب جانتا ہوں اور خوب اس پہ عمل کرتا ہوں. وہ بات مت کرو جو خود نہیں کرتے. پہلے اس طرف جاؤ، اس طرف توجہ کرو، خود ٹھیک ہو. اب سارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. وہ جو فرما رہے تھے، وہ جو ذکر فرما رہے تھے کہ کئی گھنٹے کتنا ٹائم، اس پہ جتنا وقت گزارتا جائے نا بندہ، اگر اتنا دل لگتا جائے تو سمجھو دل ٹھیک ہے. اور اگر بیٹھے ہوئے 2-4 گھنٹے کے بعد دل تنگ پڑنا شروع کر دو تو سمجھو کہ دل کی تنگی ٹھیک نہیں ہے. دل ٹھیک نہیں ہے. دل کا یہ تو ادھر اتنا مزہ آتا ہے، اتنے لطف آتا ہے، اتنا پیار. الحمدللہ جو میں بات کرنے لگا تھا، اللہ کے کرم اس کے فضل سے حضرت ایسا بارہا مرتبہ ہوا کہ میں صبح نکلا، محفل میرے ساتھ چلتے ہیں ساتھی. سنگیوں نے ایک لنگر کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، ہر جگہ لنگر ہی لنگر ہوتے ہیں. اللہ کے کرم سے اگلا دن آ گیا، میرے جیسا رجیا کوئی بھی نہیں ہوتا سی، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ میں اس میں جو مزہ لیتا ہوں نا، اور یہ روح کی غذا ہوتی ہے. اصل طاقت جوانی یہ بظاہری، آپ جو نے جو فرمایا نا، کسے سمجھتے ہو کہ بڑا یہ جوان ہے، بڑا تو زور آور ہے، بڑا طاقتور ہے. جب آپ صحابہ کرام نے عرض کی نا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں جو کسی پہ غالب آ جائے، ہمیں نہیں، جسے اپنے اوپر کنٹرول ہو، جس کو جو نفس اس کے اوپر سوار نہ ہو، وہ نفس کے اوپر سوار ہو. اس میں لطف ہے، اس میں مزہ ہے. ان ہستیوں سے ہمیں یہی ملتا ہے جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دین کی روح کو سمجھیں نا، اس طرف توجہ کریں، ادھر خیال لے کے جائیں، پھر بڑے مزے ہیں، پھر بڑا لطف ہے. عبادات میں لطف لینے کی کوشش کرے. اور عبادت کا لطف آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں ایک رائی برابر. ایک واقعہ اور میری بات ختم، اور ہم چلتے ہیں ذکر اور دعا کی طرف. ادھر مانگنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں گے. جو میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے، اللہ والے ہیں اور سارا سال روزے رکھتے ہیں، سارا سال. اور ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب روزہ افطار کرنے لگتے ہیں نا تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے. اور پھر اللہ والے ہوتے ہیں نا، 1 سیکنڈ میں ایکس رے کرتے ہیں، جہاں اندر جھانک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے. دیکھتے اور کیا دیکھتے کہ کوئی ایسا بندہ ملے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واعظ میں ایک دن فرماتے ہیں کہ اللہ والے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نکلا کرتے تھے. اتنی غیرت ہوتی تھی اللہ کے نام پر کہ کوئی بندہ ایسا نہ نظر آ جائے جو اس کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، جو اپنے رب کی ذات کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا جو نہیں. ایک دن
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پٹی ہل گئی، آنکھ کھل گئی، کسی پہ نظر پڑی، چیخ مار کے بے ہوش ہوئے اور روح نکل گئی۔ خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ دیکھتے تھے، نظر ڈالتے تھے، اور پھر کوئی ایسے بندے کو اندر سے دیکھ کے جھانک کے کہ جو بے پناہ اس کی محبت میں غرق ہوتا، اس کا فرما بردار ہوتا، اسے پکڑتے ساتھ لاتے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ۔ نیت بڑی اچھی ہوتی تھی، بہت اعلیٰ نیت، کہ میں اس کے ساتھ افطار کروں کہ جو اس کا ہو، اس کی خالص عبادت کرتا ہو، سب کچھ اس کے لیے کرتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا تھا اور مخلوق گزر رہی تھی، مجھے اس طرح کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ کسی کے ادھر نفرت ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، کسی کا گمان خراب ہے، کوئی کسی حال میں ہے۔ میں واپس آیا اور میں نے روزہ کھول لیا۔ روزہ کھولنے پہ مجھے جو لذت ملتی تھی نا، جو مزہ آتا تھا، وہ نہ آیا۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نہیں آیا۔ مغرب ادا کر لی، وظائف کیے، نہیں آیا۔ عشاء پڑھی، وہ جو کیف تھا نا، جو سکون تھا، وہ جاتا رہا۔ عشاء پڑھی، تہجد پڑھی، اگلا روزہ رکھ لیا۔ نہ سحری میں وہ مزہ، نہ افطاری میں وہ مزہ، نہ نوافل میں وہ مزہ، نہ فرائض میں وہ مزہ۔ ایک دن گزارا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ، مہینہ، 6 مہینے گزار دیے صبر کے ساتھ۔ کہتے 6 مہینے کے بعد میرے میں صبر کا یارہ نہیں رہا۔ تڑپا تڑپا، خوب تڑپا، رویا کہ یا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے، یقیناً میرے سے کوئی بہت بڑی کوتاہی ہو گئی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا جو ہمارا قاعدہ ہے نا کہ میں تو یہ پڑھتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ عام لوگوں کا قاعدہ ہے، الحمدللہ لاکھوں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں میں، وہ ایسی بڑی تفصیل بتاتے ہیں، اتنی بڑیاں تسمیاں چکیاں ہوندیاں کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اتنے وظائف، یہ وہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کرتا تھا، ہر وقت اپنی طرف دیکھا کہ یا اللہ یہ جو لذت جاتی رہی ہے نا، جو تیرے نام میں تھی، جو تیرے ذکر میں تھی، جو تیرے حضور، تیرے بندوں کے قدموں میں بیٹھنے میں تھی، جو ادھر مزہ آتا تھا، جو مطلب جو لذت تھی عبادات کی، وہ کھو بیٹھا ہوں۔ یقینی طور پہ میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کرم فرما، مجھے بتا تو دے کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی ہے اور معاف بھی کر دے۔ ان کی جانب جو اس کی طرف سے اللہ، میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی طرف سے القاء ہوئی بات، اس کی طرف سے فرمان ہوا، اس کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو سب کچھ میری محبت کا اظہار کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھے ہی چاہتا ہوں، تیرے سے محبت کرتا ہوں، اسی محبت میں نے آپ کو بہت کچھ دے دیا، نظر بھی دے دی۔ اس دن وہ جو معاملہ آپ کھڑے ہوئے تھے باہر 6 مہینے پہلے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے ملے ایسا کہ جو پاکیزہ ہو، اچھا ہو، میں نے آپ کے سامنے نہیں آنے دیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادات پہ کرتے ہوئے اب آپ ادھر جا کے پہنچے ہیں کہ جدھر آپ کو پہنچ جانا چاہیے، جس جگہ آپ یہ ساری چیزیں ایک جگہ تک لے جانے کے لیے ہوتی ہیں، پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تقویٰ ملتا ہے روزے سے، نماز برائی سے روکتی ہے، قرض کے جتنی بھی سلسلے ہیں یہ آپ کو ایک جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا، میں نے آپ کے آگے سے کوئی جانے نہیں دیا ایسا جس کو آپ ساتھ لاتے، حالانکہ صاف نیت تھی، کوئی بہترین نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی پاکیزہ بندہ میرے ساتھ بیٹھے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو ساری مخلوق آگے سے گزر رہی تھی، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو مجھے نہیں مانتے، میرے نافرمان ہیں۔ آپ میرے ہیں، آپ اس کے ہونے کی کوشش کرو بھائی، آپ میرے ہیں۔ آپ کے لائق یہ نہیں تھا کہ یہ جو مخلوق جا رہی ہے ان میں سے جب کوئی نہیں تو کسی کو بھی لے آتے، اس کا بھی تو پیدا کرنے والا میں ہی تھا، اسے کھلانے پلانے والا میں ہی تھا۔ اس طرح تربیت کی جاتی تھی اللہ والوں کی، اور اللہ والا جب تربیت کرتا ہے نا تو اللہ 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 اس انداز سے اندر ڈالتا ہے کہ اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے،
اس کا گمان بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں رنگتا ہی اس رنگ میں ہے، ہمیں دیتا ہی ہے۔ اور یہی عرفہ والا ہستی ہیں کہ جن کے دربار سے یہ ملتے ہیں، یہ خانقاہی نظام، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اعلیٰ ترین نسبتیں، اعلیٰ ترین سلسلے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ اگر آپ واقعی اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو، اور واقعی اس کے ذکر میں مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی اپنا سب کچھ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں جیسا قرآن کریم میں ہے بھی، تو پھر آپ کو راستہ ایک ہی ہوگا۔ ان اللہ والوں کا راستہ صرف اور صرف ایک تھا، ہے اور رہے گا کہ بہترین انسان بنانا۔ اور بہترین انسان جب چلتا ہے نا تو پھر ایک مثال میں نے دی، میں ہزار ہاں مثالیں دے سکتا ہوں۔ خدا کے لیے بہت درد ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنے مسلمانوں کو، میں تو جو مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، یا کسی بھی جگہ پر، خاص طور پہ ہم جو اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، اللہ والوں کے دربار سے وہ خیرات لیں، اس چیز کو اپنائیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ پھر اس میں جو سکون ملتا ہے، جو لذت ملتی ہے، جو لطف آتا ہے، کسی جگہ نہیں آتا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی بیان نہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والوں کے آگے شیخ ان کے دربار پہ بیٹھا ہوں، ان کے دربار سے جو میں نے خیرات لی ہے، جو میں سمجھا ہوں، وہ یہی ہے کہ بس باہروں مل مل تو نہیں، اندروں مل مل تو اندر ٹھیک کر۔ اللہ ہو دعا کے آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شافع یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و من جانا و واقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ واللہ من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا الہی وحرمت هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآیات والکرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات۔ یا الہی احفظنا من الآفات والبلیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والحسنات۔ ربنا واجعل لنا من لدنك وليا
ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا. ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا. آتنا ولياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في وخر العصيان لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك الأعلى أنكم ترجعاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الأعلى وحب من أحبك وحب نبيك الأعلى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب. اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے کریم تیرے کرم سے، تیرے فضل اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس پاک مقام پر تو نے ہمیں اکٹھا کر دیا، اس پاک مقام سے ہمیں خالی نہ پھیر. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، داتا حضور کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، احسان فرما دے. اے کریم کرم فرما، قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. انہیں حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ. صوبان صاحب کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما. اے کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے. داتا حضور کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے. کرم فرما، احسان فرما، کرم فرما، احسان فرما، کرم فرما، احسان فرما اور ہر خیر سے ہم سب کو نواز. ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا اور ہر شر سے ہم سب کو بچا. شیطان کے شر سے بچا، انسان کے شر سے بچا، جنات کے شر سے بچا، ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو بچا. اے کریم کرم فرما، احسان فرما. جتنے دوست حاضر ہیں ادھر، ان سب اور ہم سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کی رحمت اس انداز سے برسا کہ ہم سب کو بیرونی نہیں اندرونی بھی پاکیزگی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو جسمانی اور روحانی شفا عطا فرما، ظاہری اور باطنی شفا عطا فرما. اے کریم اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی، پکی اور پختہ محبت عطا فرما. ہمیں جو سلسلہ عطا فرمایا اس سلسلے پہ ہمیں اس انداز سے مضبوطی کے ساتھ قائم فرما کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم خوشنودی حاصل کر سکیں، حضرت مجدد پاک کی خوشنودی حاصل کر سکیں، نقشبندی سلسلے کے عرفہ والا ہستیوں کی خوشنودی حاصل کر سکیں، ان کی تعلیمات پر مضبوطی سے جم کر اپنی زندگیوں کو گزاریں. اے کریم جتنے حاضر ہیں، جو بھی خواہشات جائز لے کے آئے ہیں، اے کریم سب کی خواہشات کو قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، کاروباروں میں برکت عطا فرما. کوئی کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور فرما، کوئی کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل آسان فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا، اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ. جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے، مناسب رشتے عطا فرما. اے کریم عظیم خانقاہوں کی عظیم ہستیاں اس عظیم ترین مقام پر فقیر بن کر حاضر ہوئے، اس دربار پاک کا صدقہ ان سب کی عزتوں میں اضافہ فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے محکمہ کو آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ تعاون فرمایا، ان سب کو اپنے بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ نواز
قبلہ پیر صاحب وزیر اوقاف تشریف لائے، ڈائریکٹر جنرل طاہر رضا بخاری صاحب تشریف لائے، بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ قبلہ نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی ابو، وہ تشریف لائے، بڑی محبت والے، پیار والے، اے کریم ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرما۔ اے کریم خاص کرم فرما، بہت پیاری شخصیت، بہت محبت دینے والے حاجی عبدالرؤوف صاحب، آج ہی ان سے بات بھی ہوئی، ان کی طبیعت کچھ علیل ہے، اے کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے پورے خاندان کی حفاظت فرما۔ عامر فیاضی صاحب بڑی محبت دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں، بڑے خالص کھرے سے آدمی ہے، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو بے پناہ برکتوں اور رحمتوں سے نواز۔ اے کریم تیرے سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اس پاک دربار کا صدقہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اس پاک دربار کا صدقہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے کریم کرم فرما دے، احسان فرما، اور اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما، خصوصی کرم فرما پاکستان کے اوپر، افواج پاکستان کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر، اور اپنی کل مخلوق پہ کرم فرماتے ہوئے سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ داتا حضور، میں اپنی تمام روحانی اولاد جو لاہور میں بستی ہے ان سب کو کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے مقدر والے ہو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شہر میں کہ جدھر آپ رونق افروز ہے پیدا کیا۔ اے کریم، اے کریم، یقینی طور پہ تمام اللہ والے ہوتے ہی کریم ہیں۔ اے کریم کرم فرما دیں، احسان فرمائے، اور انہوں نے جتنی محنت کے ساتھ لاہور کے دوستوں نے سب مل جل کر اس تقریب کا انعقاد کیا، اپنے رب کے آگے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ان کی سفارش فرمائیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا اپنی شانوں کے مطابق اجر عطا فرمائے، ان کو مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دین کا سپاہی بنائے۔ اے کریم، اے کریم، اے کریم، اے کریم، حاضر ہیں، کرم کی بھیک مانگنے آئے ہیں، اور کریموں کے در سے بندہ خالی کبھی بھی نہیں جاتا۔ جتنے آئے ہیں اپنے حال سے خوب واقف ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ جن کے پاس آئے ہیں وہ بہت کریم ہے، کرم فرما دیں، احسان فرما دیں، ہم سب کو اپنے نبی پاک کی، اپنے رب کی ایسی عرفہ والا محبت عطا فرما دیں کہ ہم سب کے دل بھی اس میں رنگ جائیں، ہم خود بھی اس میں رنگ جائیں، اسی رنگ میں رنگے ہوئے زمین کے اوپر رہیں، اسی رنگ میں زمین کے اندر چلے جائیں، اور قیامت کے دن بھی اسی رنگ میں اٹھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ۔ امیر المومنین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، رفیق مصطفیٰ